فقائی صاحب، جیل بھرو تحریک کا اعلان جو ہے، ہم تو بس سوچ رہے تھے کہ شاید بس اب میرے خیال میں 1-2 دن ہی لگیں گے، شاید تمام جیلیں جو ہیں وہ بھر جائیں گے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیں. انہوں نے کہا اب ذرا ٹائم انہوں نے لیا، انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو مشروط ہم کر دیتے ہیں پنجاب اور کے پی الیکشن سے. میرے خیال سے وہ غالب صاحب کی طرح سے خان صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل اسی قسم کی یعنی کیفیت سے دوچار ہیں. آج کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کو بھی یہ مان لینا چاہیے کہ ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب کیا کہہ دیں گے اور کب اس سے مکر جائیں گے. جیل بھرو تحریک کا اعلان جو ہے بڑا یعنی ولولہ خیز انداز میں انہوں نے کیا تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ آخری حربہ ہے ہمارے پاس، تیار ہو جاؤ. اب آگے سے جس طرح کا رسپانس ان کو ملا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہیں، یا دیگر جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں، انہوں نے جو بیان دیا. اچھا، یہ تو اپوزیشن کی بات، یہ تو حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کرنا، جو ان کی عمران خان کی اپوزیشن ہے، ان کی اپنی پارٹی سے بھی ان کو جو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے گزارش یہ ہے، ان کے 2-3 فیصلے ایسے ہیں جو بہت تاریخی نوعیت کے تو ہیں، لیکن اس کے اوپر پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. مثال کے طور پر قومی اسمبلی سے استعفے دینا، وہ ثابت کیا خان صاحب نے کہ آپ سب کی ایسی کی تیسی، میں جو چاہوں گا کروں گا، آپ کو کرنا پڑے گا. کیا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ آپ جلدی سے ایک ساتھ جا کے استعفے منوائیں. سارے آگے جتھے بن کے. پھر انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کریں گے ہم استعفے واپس لاؤ. یہ کیا ہے؟ what do you call it is؟ یہ سیاست ہو رہی ہے یا گڈی بڈے کا کھیل ہو رہا ہے؟ 2 بچپن میں جو سہیلیاں بیٹھ کے کرتی ہیں. خدا کے لیے بھی میچور، اس پر میچور ہونا چاہیے. وہ ہے نا کہ بات کہنے کی نہیں، تم بھی تو سوچو لوگو. یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا، اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ خان صاحب کی یہ جو جیل بھرو تحریک تھی، اس کے بارے میں کوئی سوچ بچار نہیں کیا گیا. اچانک ان کے موڈ میں، ان کے دماغ میں یہ بات آئی اور انہوں نے درفتنی چھوڑ دی. کیسے بھریں گے جی جیلیں آپ؟ اچھا ویسے ہوتی کیا ہے یہ جیل بھرو تحریک؟ ہوتی کیا ہے؟ وہی بیان کرنے لگا. کن حالات کے اندر جو ہے وہ آپ اس کا آپشن جو ہے آپٹ کر سکتے ہیں؟ خان صاحب نے نہ تو خود سوچا ہے یہ، نہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی قوت آپ کے ملک پر قابض ہے، آپ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی ایک بہت بڑے ملک کا حصہ ہیں، اس سے آپ اپنی وجوہات کی بنا پہ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے 1947 میں ہندوستان سے آزادی لی. اس سے پہلے جو انگریز سے آزادی حاصل کی تھی ہندوستان نے، اس میں جیل بھرو تحریک کا ذکر آیا تھا پہلی دفعہ. گاندھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اہنسا کریں، جا کے بیٹھ جائیں، وہ پکڑتے ہیں تو پکڑیں، جیلیں بھر دیں. اس کے پیچھے کوئی فلسفی تھی، اس کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کے ملک میں، جیسے کہ ہمارے ملک میں رہا. ہمارے ہاں تو 3 نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو 4 انٹرونشنز ہیں ملٹری کی. ان کے خلاف اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، جس طرح ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ہوا، جس طرح اے آر ڈی کی موومنٹ میں ہوا، جس طرح پی این اے کی موومنٹ میں ہوا، جس طرح آئی ڈی آئی کی موومنٹ میں ہوا، جس طرح اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک اور مذہبی اعتبار سے تحریک چلی تھی، اس کے دوران ہوا. تو اس کا کوئی جواز ہوتا ہے، اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ لاجک کے بغیر اور اس کو ڈسکس کیے بغیر اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر اگر فیصلے جاری کریں گے تو اس کا یہی حال ہوگا. لیکن بخاری صاحب دیکھیں نا، میں اپنی بات پوری کر لوں. آپ نے 25 مئی کا فیصلہ کیا، وہ آپ کا ومزیکل ڈیسیشن تھا. اس کا کیا نتیجہ نکلا سب کے سامنے ہے. لوگوں کو مار پڑی، لوگوں نے ربڑ بلٹ کھائے، لوگوں نے آنسو گیس کھائی، عورتیں بچے لے کے پیٹتی رہیں. آپ بنی گلا جا کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں، حالی مزہ نہیں آیا، پھر مزہ لینا ہے 26 نومبر نو. پھر آپ نے 26 نومبر کو وہ مزہ لیا، اور واپس آ کے اس کو ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گا. آپ کیسے لیڈر ہیں؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا یہ؟ وہاں موقع پہ جا کے آپ کو پتا چلا کہ یہاں قتل عام ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب کیفیت سے خان صاحب دوچار ہیں. لیکن یہ کھیل کتنی دیر چلے گا؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ حکومت نے اور پی ڈی ایم کے لیڈروں نے اس کو بہت پراپرلی رسپونڈ کیا کہ بسم اللہ کیجیے جی. انہوں نے ایک اور مشورہ دیا جو خان صاحب جس کا ذکر نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جناب اس کا آغاز جو ہے یہ آپ زبان پاک سے کیجئے نا، کیونکہ آپ کے خلاف تو کیسز بھی ہیں، کیسز میں بھی آپ نے گرفتار ہونا، تو آپ ویسے گرفتاری دے دیں، پھر پیچھے پیچھے لوگ لائن لگا کے آ جائیں گے. لیکن جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، نہیں دیکھیں نا، اب ایک سچویشن ہے جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ جیل جانا چاہتے ہیں، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق، میری ناقص عقل کے مطابق، آپ جب تک کوئی کرائم نہیں کمٹ کرتے، کوئی offense نہیں ہوتا، تو آپ جیل میں کیسے جاتے ہیں؟ فار انسٹنس، ایک تو آپ خان صاحب کی طرح نا میرا جواب بھی اچک لیتی ہیں
یہ تو میں نے بتانا تھا آپ کو کہ کیسے ہوتا ہے نہیں یہ. تو میں تو یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ ہوگا کریکٹ, کیسے. آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں, آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آپ سرکاری بلڈنگ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, آپ کوئی مین آرٹری جو ہے سڑک کی جی ٹی روڈ بند کر دیتے ہیں, موٹر وے بند کر دیتے ہیں. آپ جب تک کوئی کرائم کمٹ نہیں کریں گے کسی علاقے کی مقامی پولیس آپ پر ہاتھ نہیں ڈالے اچھا گی. فار انسٹنس بخاری صاحب ایک پی ٹی آئی کا ورکر خان صاحب کے چونکہ وہ حکم ہے ہر ان کا. حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیل جاتے ہیں تو کیا کیسے جائے گا جیل, کیسے جائے گا؟ نہیں میں چلیں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ہم نے وہ تھپڑ مارے گا, نال دے گا گالیاں, وہ کہے گا تو پاگلوں ہیں اسی پاگل ایویں تینوں پڑھ لئیے. نہیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ جیل بھرنی وہ کہ یہ کوئی جواز نہیں ہوگا, چل دوڑ. ہاں آپ 2 پتھر مارے باہر سے تھانے کے گیٹ پر, پھر دیکھو تھی پڑے جاندے ہو کہ نہیں. اچھا مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ پر مقدمہ چلے گا, آپ کو سزا ہوگی, آپ بھگتیں گے. لیڈرشپ اپنے لوگوں کو سسکیاں نہیں دلواتی. لیڈرشپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کریں. بخاری صاحب یہ تو آپ بڑی خطرناک سچویشن بیان کریں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل بھرو جو تحریک ہے اس کے لیے کوئی کرائم یا آفینس کرنا پڑے گا, تو سارے پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کرائم یا آفینس کمٹ کریں گے, تو پھر یہاں پر کیا منظرنامہ ہوگا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کہ جب یہ پتا چلے گا کہ بغیر کمٹ کیے کرائم اندر نہیں جا سکتے, جیل کے دروازے کوئی سپرڈنٹ جیل نہیں کھولے گا. حکم کی تعمیل کرنی ہے تو پھر تو کرنا پڑے گا نا. بالکل کرنا چاہیے ان کو, اور خان صاحب کو ان کے آگے آگے ہونا چاہیے. وہ سب سے پہلا پتھر وہ مارے, پیچھے سے پتھروں کی برسات ہو تو دیکھو گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ آپ کھیل رہے ہیں لوگوں کے جذبات سے. یہ آپ جس کو کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ, یہ ڈنگ ٹپاؤ اپروچ ہے. پہلے 25 مئی کو کہا تھا اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے, رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, پھر مار مور کھا کے چلے گئے گھر واپس, پھر 26 نومبر کو آئے, پھر آپ نے دیکھا تو بندے بھی پورے نہیں نے, پھر آپ واپس آ گئے. یہ کر کے رہے ہیں آپ, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی اروڈ ہو رہی ہے بھائی. آپ کے فرمان پر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی فالوئنگ اندھی فالوئنگ ہے, لوگ کچھ بھی کریں گے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جھونک دے دو بھٹی میں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب جب آپ کوئی پلان کرتے ہیں, مطلب کوئی تحریک شروع کرتے ہیں, تو یقیناً اس کا کوئی حاصل بھی ہونا چاہیے نا. مطلب کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب اس تحریک سے؟ کیا ان کو کیا ملے گا, کیا حاصل ہوگا, موٹو کیا ہے؟ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ پریشر بلڈ اپ کریں گے, حکومت بچ کرے گی اور ان کے 2 مطالبے پورے ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے کہنے پر آپ ارلی الیکشن کروائیں, اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ مجھے اقتدار میں لائیں. یہ ان کا خیال ہے کہ دونوں پورے ہو جائیں گے اگر میں یہ رویہ اپناؤں گا جو کہ غلط ہے. اچھا, یہ اس طرح سے نہ کبھی ٹرائی ہوا ہے, اس طرح سے کبھی اقتدار کو یعنی آپ یہ پہنچے. کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے والا تو ہے ہی, الیکشن کے بعد مجھے اقتدار میں بھی لائیں, کہ الیکشن بھی مجھے ہی جتوا. یہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں سے جب وہ خطاب فرماتے تھے عسکری قیادت کے ساتھ, تو کیا کہتے تھے ان سے کہ ہمارا ساتھ دیں اور میں نے پھیر لے آؤ, ایک باری پھیر لے آؤ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.